اللہ کریم ایمان والوں سے ایک سوال کرتا ہے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا گیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری تخلیق کا، تمہیں خلق کرنے کا، تمہیں پیدا کرنے کا اللہ کا کوئی مقصد نہ تھا؟ اور پھر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں مجھ رب کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر نہیں آنا؟ سبحان اللہ، یہ وہ سوال ہے جو سورہ مومنون کی اس آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کی تخلیق کا مقصد ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، ان کے فائدے کا علم ہمیں ہو یا نہ ہو، یہ بات پکی ہے کہ اللہ کریم نے اس کائنات میں کسی بھی شے کو بے مقصد خلق نہیں کیا۔ سانو پتہ ہوئے تے پاویں بے مقصد بے فائدہ، حتیٰ کہ میں نے کل ایک مثال دی تھی، یہ جو مچھر ہم دیکھتے ہیں، مچھر، اب اگر میں آپ سے یہ سوال کر لوں کہ اللہ نے اس مچھر کو کیوں پیدا کیا ہے، یعنی اس مچھر کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو جیسے آپ میں سے کچھ دوستوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئی، اور اس مسکراہٹ کا معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مچھر کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ کی مسکراہٹ سے تو میں یہی سمجھاؤں کہ یہ جواب متوقع ہے کہ مچھر کا کیا فائدہ ہے، تو عقل انسانی میں آتا ہے کہ مچھر کا بھلا کیا فائدہ ہے، مگر اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا۔ یہ سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ آپ ائمہ اہل بیت میں شامل ہیں، آپ میرے اور آپ کے امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت جو خود امام اعظم ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ جسے اللہ کریم کوئی اعزاز عطا فرمائے نا، کوئی عزت عطا فرمائے، تو باہر والے تو اس کی عزت کو اور اعزاز کو اور منصب کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کی عزت کو تسلیم کریں۔ مزاح کا مزاح ہے، اصلاح کی اصلاح ہے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ نے ایک دن آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے عرض کیا، اماں جی میں آپ کو جواب عرض کر دیتا ہوں۔ تو امام اعظم کی والدہ محترمہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ نہیں بیٹے، مجھے آپ کے جواب پر تسلی نہیں ہے، آپ اس بات کا جواب فلاں شخص سے پوچھ کر مجھے بتائیں۔ اور وہ جس امام صاحب کا، جس عالم دین کا حوالہ آپ کی والدہ محترمہ نے دیا تھا کہ ان سے پوچھ کر مجھے بتائیں، وہ امام اعظم کے شاگرد تھے۔ اب تھوڑے تھوڑے آگے بھی ہو جائے تاکہ پریشانی نہ بنے، جلدی سے ہو جائے بغیر خاموشی سے، جلدی سے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ نہیں بھائی، میں نے تیرے کاکا تسلی نہیں ہے، مجھے آپ نا اس بندے سے یہ مسئلہ پوچھ کے بتائیں۔ تو آپ مسکرا کر کہتے تھے کہ اماں جی وہ تو میرا شاگرد ہے، جس سے آپ مجھے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجتی ہے، وہ مجھ سے پڑھ کے گیا ہے، میرا شاگرد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اسی سے تسلی آتی ہے۔ تو امام صاحب اس کے پاس خود چل کر تشریف لے گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود چل کر آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر ان سے مخاطب ہو کر کہا، وہ عزت کرنے لگے، توقیر کرنے لگے کہ میرے استاد صاحب اور وقت کے امام میرے پاس تشریف لائے۔ وہ کھڑے ہو گئے، آپ تشریف فرماؤ۔ آپ نے فرمایا بھی میں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ تو وہ آپ کے چہرے کو تکنے لگا، اس نے کہا حضور مجھے تو اس کا جواب نہیں آتا، اور آپ خود میرے استاد ہیں، آپ میرے پاس تشریف لائے، میں کیسے عرض کر سکتا ہوں؟
آپ مسکرائے. فرمایا مجھے پتا ہے کہ تجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا. آپ نے فرمایا مگر میں کیا کروں, میری ماں کو تسلی تجھ پہ آتی ہے. اچھا, اس نے کہا حضور پھر مجھے جواب تو آتا نہیں ہے, پھر طریقہ کیا اختیار کریں؟ آپ نے فرمایا ایسے کرتے ہیں, اس سوال کا جواب پہلے میں تجھے سناتا ہوں, پھر تو مجھ سے سن کر واپس مجھے سنا. میں پھر اپنی ماں سے جا کر کہوں گا کہ اماں جان مجھے اس نے یہ جواب دیا, تاکہ غلط بیانی بھی نہ ہو, جھوٹ بھی نہ ہو, اور میری اماں جان بھی مطمئن ہو جائے. تو اصل عزت وہ ہے کہ جس کو آپ کے اپنے تسلیم کریں. تو یہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. اب آپ کے استاذ ہیں, امام اعظم کے استاذ بھی ہیں, امام اعظم کے شیخ بھی ہیں, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. سبحان اللہ. آپ سے امام جعفر سے کسی نے سوال کیا تھا, حضور اللہ نے مچھر کو کیوں بنایا ہے؟ سبحان اللہ. مچھر کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے نمرود کا حوالہ دیتے ہوئے کیا خوبصورت جواب ارشاد. آپ نے فرمایا اللہ نے مچھر کو اس لیے خلق کیا ہے لیذلل الجبابرہ. فرمایا جو لوگ جبرن اللہ کے بندوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں, دین کی شریعت کی حدوں کو پھلانگتے ہیں, توڑتے ہیں, فرمایا لیذلل الجبابرہ, جیسے نمرود کے ساتھ ہوا. فرمایا ان جبابرہ کو رسوا کرنے کے لیے اللہ نے مچھر کو خلق کیا. سبحان اللہ. نمرود کی موت آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی, اس قدر ذلت آمیز موت تھی. تو فرمایا لیذلل الجبابرہ, جبرن حکومت پر قبضہ کرنے والوں کو, یعنی حکومت تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا, مالک الملک تو رب ہے. تو فرمایا جو غاصبانہ طریقے سے حکومت پر قبضہ کرتے, انہیں رسوا کرنے کے لیے, انہیں ذلیل کرنے کے لیے اللہ کریم نے مچھر کو خلق کیا. تو ہمیں ڈاکٹر صاحب پتہ ہو یا نہ ہو, مگر اللہ نے کوئی بھی شے بے مقصد نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مجھے ایک حکایت بھی یاد آ رہی ہے اسرائیلیات میں سے. سرکار موسیٰ علیہ السلام چونکہ طور کے پہاڑ پر جاتے تھے نا ہم کلام ہونے, سبحان اللہ, اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے. تو ایک دفعہ آپ تشریف لے کر جا رہے تھے, تو رستے میں ایک بندہ لیٹا ہوا ہے جس کے ادھر دیکھیں, جس کے یہاں سے نہ ہاتھ ہے, ہاتھ نہیں, اس کا یہاں سے پورا بازو نہیں ہے, دونوں نہ بازو ہے, اور نہ یہاں سے جہاں پیٹ کا اور ٹانگوں کا جوڑ ہے, نہ یہاں سے اس کی ٹانگیں. پیٹ ہے, پیٹ ٹھیک ہے, پیٹ ہے, اس کا سینہ ہے, اس کا چہرہ ہے, اس کا سر ہے, ایسے. نہ ہاتھ ہے, نہ یہاں سے اس کے پیر, ایسے بوٹی کی بوٹی رستے میں پڑا ہے. اس نے سرکار کلیم کو بلا کر عرض کیا, حضور آپ ہر روز جاتے ہیں رب کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں, تو حضور آج ایک سوال میرا بھی پوچھا ہے. تو فرمایا بتاؤ. اس نے کہا حضور آپ میرے رب سے جا کر صرف یہ سوال کریں کہ میرے نہ ہاتھ ہے, نہ پیر ہے, نہ چل سکتا ہوں, نہ کھا سکتا ہوں, نہ اٹھ سکتا ہوں, نہ بیٹھ سکتا ہوں, دوسروں کے لیے مصیبت اور وبال جان بنا ہوا ہوں, دھوپ پہ پڑا ہوں تو پڑا رہتا ہوں, چھاؤں پہ پڑا ہوں تو لیٹا رہتا ہوں, ہر کام میں دوسروں کا محتاج ہوں. میرے رب سے یہ سوال تو کریں اللہ نے مجھے بنایا کس مقصد کے لیے, میری تخلیق کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھ کے آؤں گا. مختصر کرتا ہوں, آپ دور کے پہاڑ پر تشریف لے گئے, رب کریم سے شرف ہم کلام ہوئے, تو آپ نے سوال کر دیا باری تعالیٰ تیرا ایک بندہ ہے معذور ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ پیر ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پکڑ سکتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ رب نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا میں نے کسی شے کو بے مقصد نہیں بنایا. اسے جا کر موسیٰ بتائیں کہ اس بندے کے جسم کے سائز کا, جسم کے حجم کا میری جہنم میں سوراخ ہے, میں نے قیامت کے دن اس کے وجود کے ذریعے اس جہنم کے سوراخ کو بند کرنا ہے. کیا کہ بتائیں. اچھا آپ واپس تشریف لائے تو رسول چونکہ ہوتا ہی کریم ہے. اچھا اب آپ بڑے پریشان ہو گئے سرکار موسیٰ علیہ السلام, سبحان اللہ, کہ بیچارے کی زندگی پہلے برباد ہے, اجیرن دنیا تو ہے نہیں, اور رب کریم سے پوچھ کر اگر رسول کی زبان سے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے آگے بھی جہنم کے سوراخ میں جانا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو سوچتے ہیں کہ اس کی تو دنیا پہلے برباد ہے, اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اللہ. تو آپ نا تھوڑا فاصلے پہ رستہ بدل کے جانے لگے, تو وہ طاق میں بیٹھا ہوا, اس کی نگاہ پڑی تو کہنے لگا حضور لگتا ہے میرا کام بھول گئے.
آپ تشریف لائے، فرمایا بھولا میں نہیں ہوں، پوچھا ہے میں نے اپنے رب سے، تو میرے اللہ نے پھر کیا جواب دیا ہے؟ دیکھیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی جامعہ میں تشریف لائے تھے ایک ماں بیٹا، تو انہیں میں نے یہ حدیث پاک سنائی، جس نے انیری کھلتی پئی ہوگی نا، انیری کسی بھی شادی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب طوفان چل رہا ہونا تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاںا بندہ بیٹھ کر اس طوفان کو گزارے۔ پتہ نہیں آپ میری گزارش کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ وہ اندھیری فتنے فساد کی، جھگڑے لڑائی دنگے کی بھی ہو سکتی ہے، تنگی کی بھی ہو سکتی ہے، پریشانیوں کسی بھی شے کی ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ، مگر فرمایا جب تم اس جگہ پر پہنچو گے نا تو ایک طوفان چلے گا، اندھیری چلے گی، تو سرکار نے فرمایا وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا، طوفان میں سفر نہ کرنا، اندھیری میں کھڑے ہو کر نہ چلنا، اندھیری سے نہ ٹکرانا۔ وہ صحابی گئے، اس مقام پر پہنچے، طوفان آیا، اندھیری آئی، کچھ دیر تو وہ بیٹھے، مگر دل میں خیال آیا کہ سفر لمبا ہے، اندھیری چلتی رہے گی، میں اگلا سفر تو کروں۔ جیسے ہی وہ اندھیری میں اٹھے، جنہوں آپ واہ ورولا نے جی ٹورنیڈو انگریزی میں جسے کہتے ہیں، وہ جیسے ہی وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے نا، تو ہوا کی رفتار نے اس صحابی کو ایسے اٹھایا اور اٹھا کر ان کو جا کر پہاڑیوں میں پھینکا، اور وہ پہاڑیوں میں گرنے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کے ہر فرمان میں ہمارے لیے حکمت ہے، اس لیے دیکھو نا بھی معاملہ وسوں باہر ہوتا پی ہے تو پھر ٹکرانے کی بجائے حکمت سے صبر کر کے بیٹھ جانا اس صورتحال کا بہترین حل ہوتا ہے۔ بیٹھ جانا یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے صورتحال کا۔ تو آپ جب آئے نا سرکار کلیم تو آپ نے فرمایا بھائی میں نے پوچھا ہے اب اللہ کریم سے، رب ذوالجلال فرماتا کہ اس بندے کے نا جسم کے حجم کا ایک سوراخ ہے، قیامت کے دن میں نے جہنم میں اس کے جسم کے ذریعے اس سوراخ کو بند کرنا ہے۔ اچھا اب میری اور آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ اس بندے کو رونا چاہیے تھا، پریشان ہونا چاہیے تھا، آہوزاری کرنی چاہیے تھی، استغفار کرنی چاہیے تھی، توبہ کرنی چاہیے تھی، مگر وہ ان سارے جذبات کے برعکس مسکرانے لگا، اور مسکرانا تو کجا، وہ تو کہہ لگا کہ ہنسنے لگا۔ سرکار کلیم نے فرمایا کہ لگتا ہے تجھے میری بات کی سمجھ نہیں آئی، تیرے ذریعے کسی جنت کے سوراخ نے بند نہیں ہونا، جہنم کے سوراخ کو بند کیا جائے گا، اور تو بجائے رونے کے، آہوزاری کے، استغفار کے تو خوشی منا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے سمجھ پہلی ہی بار آ گئی تھی، مگر میرے ہنسنے کی دو وجوہات ہیں۔ فرمایا کون سی؟ اس نے کہا حضور پہلی وجہ تو یہ ہے، پنجابی چرچ کرنا، اس نے کہا حضور پہلی وجہ تو میری ہسن دی ہے کہ چلو میں آپ کے رب دے چیتے جتا ہاں، اس کی مجھ جیسی کھربوں مخلوق ہے، اس کو مجھ جیسے اور مجھ سے بہتر کھربوں ہیں، مگر سونے میرے لیے تو وہ تنہا ہے نا، اکیلا ہے۔ تو فرمایا میرے مسکرانے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کو یاد تو ہوں، اور پھر دوسری وجہ میرے مسکرانے کی یہ ہے کہ اپنے اللہ کا جو حکم میں بجا لا سکتا ہوں جہنم کے سوراخ کے ذریعے، وہ کام میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بس اس نے سر دفعہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا اظہار کیا، اللہ کی رضا پر خوش ہونے کا اظہار کیا۔ سرکار کلیم فرماتے میرے وہیں کھڑے کھڑے اس بندے کے جسم سے، ادھر دیکھ، یہاں سے اس کے ایسے ہاتھ نکلنا شروع ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے اس بندے کے وجود سے ایسے اس کے پیر اور اس کی ٹانگیں بننا اور نکلنا شروع ہو گئی۔ کچھ لمحے پہلے وہ جو گوشت کی بوٹی اور لوتھڑا تھا، اگلے ہی لمحے جیتا جاگتا صحیح الاعضاء خوبصورت انسان فرمایا میری نظروں کے سامنے تھا۔ سرکار کلیم فرمانے لگے میں نے اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے تو جہنم کا سوراخ بند ہونا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اچانک معذور تھا، ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا۔ جبریل آ گئے، حضور اللہ فرماتا ہے میری رحمت کو حیا آ گیا ہے، میرے فضل کو پیار آ گیا ہے، یہ بندہ ہو کر
یا رسول اللہ یا علی فرمایا یہ بندہ ہو کر مجھ اللہ کی رضا پہ ایسے راضی رہتا ہے، مجھ پہ اتنا بھروسہ، اتنا توکل، اور میں رب ہو کر اس بندے کو اپنے فضل سے محروم کر دوں. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ دیکھیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا، وہ مضمون میں بعد میں عرض کرتا ہوں جو میں نے شروع کیا ہے، جس کا میں نے حوالہ دیا کہ کل بھی عرض کیا تھا، مگر یاد رکھیے یہ حدیث مبارکہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ابھی جنت کے دروازے بند ہوں گے، جنت کے دروازے بند، جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جنتی ہیں، وہ ابھی جنت سے باہر کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ دروازے بند. مگر آقا فرماتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کی ایک جماعت جنت کی دروازوں اور دیواروں سے اوپر پرندوں کی طرح اڑ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں، اڑ کر سبحان اللہ جنت کی دیواروں کے اوپر سے، جنت کے دروازوں کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے داخل ہو جائیں. لوگ حیران ہو کر سوال پوچھیں گے کہ باری تعالیٰ یہ کون لوگ تھے جو ابھی جنتی باہر کھڑے ہیں، دروازے جنت کے بند ہیں، مگر انہیں اتنی چھٹی ملی کہ یہ پرواز کر کے پہنچ گئے. تو اللہ کریم سرکار فرماتے ہیں ان بندوں کو یہ بتائے گا ملائکہ کے ذریعے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی شکوے کو اپنی زبان پر نہیں آنے دیا، یہ مجھ اللہ کی رضا میں ہر حال میں راضی رہنے والے تھے. کوئی دکھ آتا تھا نا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ ساری مصیبت میرے یہاں سے ہی ہے، یہ سارے عذاب میرے لیے ہیں. نہیں، یہ نہیں کہتے تھے، شکوہ نہیں تھا. اگر دکھ اللہ دیتا ہے کچھ گھڑیوں کے لیے تو میرے بھائیوں سکھ بھی تو وہی دیتا ہے نا، سکھ بھی تو اسی کی بارگاہ سے ہے. اگر تکلیف آتی ہے تو پھر اس کو بھی ہنس کر وقت کو گزارنا چاہیے. بہرحال اگر کبھی تکلیف آ جائے تو یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی جس کی فضیلت میں عرض کر رہا ہوں اب آپ کی خدمت میں، اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ مومنون. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نا ایک بستی سے گزرا، آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ایک بستی کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود، اور یہ آپ جانتے ہیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ آقا کے وہ صحابی ہیں کہ جب حضور اپنے جوڑے اتارتے تھے نا باہر مسجد میں تو سرکار عبداللہ بن مسعود حضور کے جوڑوں کو اٹھا لیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ ڈیوٹی ان کی ایسی، سرکار کے نالین بردار تھے، جوڑے اٹھا کر اپنی قمیض میں ڈال لیتے ہیں، نماز بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، ہر وقت جسم کو خوشبو لگا کر رکھتے ہیں کہ میرے پسینے دی بو حضور کی جوڑیاں تک نہ پڑ جائے. اس قدر زبردست اور شاندار صحابی عبداللہ بن مسعود. آپ فرماتے ہیں میں ایک بستی کے پاس سے گزرا تو ایک بیمار بندے سے میری ملاقات ہوئی، اور فرمایا وہ بیمار ایسا کہ کوئی ایک خطرناک اور جان لیوا بیماری ایسی نہیں تھی جو اس بندے کو نہ ہو. حدیث پاک سنیں، موت کے یوں سمجھے کہ موت کے دہانے پر وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں جب اس سے ملا تو بڑا پریشان، اس نے کہا آپ صحابی رسول ہیں، مہربانی کر کے مجھے اس مصیبت سے نجات دلوا دیں. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے کان میں نہ کچھ پڑا، کان میں نا کچھ پڑا. فرماتے ہیں وہ ہماری مجلس برخاست ہونے سے پہلے یعنی میرے اٹھنے سے پہلے وہ مریض جو موت کے دہانے پر بیٹھا تھا اللہ نے اس کو شفا دے کر ٹھیک ٹھاک فرما دیا. اچھا، جو میرے ساتھ ساتھی تھے وہ بڑے حیران ہوئے. ہم واپس مدینہ منورہ پہنچے تو میرے ساتھیوں نے حضور علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا حضور یہ ہمارے بھائی عبداللہ نے نا ایک مریض کے کان میں آ کر کچھ پڑا ہے اور وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے شفا یاب ہو گیا. آقا آپ اس سے پوچھیں نا اس نے کیا پڑھا. سرکار نے اشارہ کیا عبداللہ کیا پڑھا ہے. آپ کھڑے ہو گئے اور دست بستہ کہنے لگے حضور میں نے نا اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا. حضور یہ آیت میں نے پڑھی. اب آقا کا فرمان سنیں، کوشش آپ کرنے بھی سانو کوئی چوٹواں توید لبے. اے رسول پاک ہن چوٹواں توید دیتا ہے نا، اب یہ لیں اب میں اور آپ اپنے گھروں میں لے جائیں. سبحان اللہ جی اب ایسے ہم ایسے ڈھکوسلے والوں کے پاس تو ہم جاتے ہیں کہ بکرا بھی کالا ہو اور خون بھی ایسا ہو اور سیڑھی بھی ایسی ہو اور پھر نظام بھی ایسا ہو. ایسی اڑاملیاں کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا.
اب امبر کو لے آئے، اب فلاں کو لے، اب امبر ایسی چیز ہے جو آپ کو پنساری سے بھی نہیں مل سکتی. اللہ اکبر. یہ میں آپ کو لوگوں کا دھوکہ بتا رہا ہوں، ہاں سبحان اللہ. ایک جال بتا رہا ہوں. ہم سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، سادہ لوگ، تو ہم پھر ان دھوکوں میں پھنس جاتے ہیں. امبر لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ. وہ کہتا ہے جی مجھے تو نہیں ملی. اچھا نہیں لبھی ہے نا تو میں انتظام کر لی سر، تو صرف مینو بس 20,000 روپیہ دے، میں کر لیتا ہوں، تیرے سے نہیں ہوتا. تو پھر جس نے مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبتے کو زندگی کا سہارا. اگر 20,000 دے کے وہ سوچتا ہے میرا یہ کام ہوتا ہے تو دفعہ کریں 20,000 دیں. ہم پھنس جاتے ہیں. پیسہ بھی برباد، ایمان بھی برباد. اے چوٹواں طویت لو جڑا حضور دیتا ہے، سارے کہیں تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں آقا علیہ السلام نے جب سرکار عبداللہ سے سنا نا کہ یہ آیت کریمہ پڑھی، اب سنیں حضور علیہ السلام مسکرائے. سرکار نے فرمایا جو شخص سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں، کتنی؟ 4. ایک دفعہ جو آسانی سے بول سکتے ہیں وہ زور سے بول دیں. کون سی صورت ہے؟ سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں پڑھے. مگر شرط کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ اس کا دل پھرنے گرنے والا نہ ہو، اس کا یقین اللہ کی رحمت پہ پختہ ہو، یقین کامل ہو اللہ کی ذات پر، توکل پختہ ہو. فرمایا جو شخص سورہ مومنون کی یہ 4 آیتیں تلاوت کر کے پہاڑ پہ دم کر دے تو آقا فرماتے ہیں اس رب کی قسم اس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں 4 آیتیں پڑھ کر پہاڑ پہ پھونک مارے، پہاڑ اپنی جگہ سے راستہ چھوڑ دے. نعرہ تکبیر، پہاڑ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. دیکھیں نا اب لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں بھی ہمارے گھر میں اگر سایہ ہے، جن ہے. لیکن جن مخلوق تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات یاد رکھیں. جن ہیں، ہوتے ہیں جی میں انسان کچھ چنگے تو کچھ گندے، بالکل اسی طرح جنوں میں بھی کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں. جنات کے اندر بھی، چونکہ شریعت آئی بھی صرف 2 مخلوقوں کے لیے نا، انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے. یہ میں تسا اسد نماز فرض ہے، ان پہ بھی ایسا ہی ہے. جیسے ہم مکلف ہیں وہ بھی مکلف ہیں شریعت کے شرعی احکامات کے. تو جیسے ہمارے اندر آپ نے جی میں کچھ بندے اترے ہوندے ان کے اندر بھی ہیں اسی طرح کے شریر. اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ میرے گھر میں کوئی جنات ہے یا مینو کوئی نظرم دی یا کوئی بکھالے، تو بڑا سادہ سا طریقہ یہ بھی حضور نے بتایا. ایسے ہی دھکے کھا کے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کریں کہ وہ کریں کہ اب کیا کریں. سورہ بقرہ شریف آپ اپنے گھر میں پڑھائیں، حدیث پاک ہے. آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، خود پڑھ لے یا کسی سے پڑھا لے صحیح پڑھنے والے سے، فرمائے آقا فرماتے ہیں جن تو کیا اس گھر سے شیطان تک بھاگ جاتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے کون؟ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے، اتنا وقت کس کے پاس ہے کہ وہ اپنے گھر میں پڑھے یا پڑھائے. ہم چاہتے ہیں کہ بس ایسے کاغذ کے ٹکڑے پر نہ کچھ لکھ کر ایسے ہمیں دیا جائے جو ہم گلے میں ڈالیں تو 180 ڈگری پر ہمارے سارے گھر کے حالات ہی بدل جائیں. ایسا نہیں ہوتا. سورہ بقرہ پڑھنے کا طریقہ ٹائم نہیں ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے تو قرآن شریف کی آخری 2 سورتیں پڑھنے میں تو 30 سیکنڈ لگتے ہیں. آخری 2 سورتیں معوذتین، آخری 2 سورتوں کو کہتے ہیں، سورہ فلق شریف اور سورۃ الناس شریف. تو یہ تو پڑھ کے آپ اپنے آپ پہ اپنے بچوں پہ پانی پہ پھونک مار کے سارے گھر والے پی سکتے ہیں. تو اس میں اتنی برکت ہے. آقا فرماتے ہیں کبھی بھی شیطان وساوس اور جن نہیں آتے. یہ 3 طویت ہو گئے جو، اور یہ تعویذ وہ ہیں جو ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائے، بشرطے کہ عمل کرنے میں اخلاص ہو تو پھر اس کا نتیجہ بھی سامنے آتا ہے. بہرحال یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟
اچھے لوگ تھے وہ جنہوں نے اپنے وقت کو برباد نہیں کیا، اپنے وقت کو استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے وقت کو برباد کرنا۔ میں نے کل بھی ایک مثال دی تھی، جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں سبحان اللہ، بات کو سمیٹ لیتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان نہیں بھی تھکے تو میں نے بات کو سمیٹنا تو ہے نا۔ اس کے بعد آپ صرف مہربانی یہ کریں کہ 5-7 منٹ آپ نے توجہ اچھے انداز سے فرمانی ہے۔ جنت اللہ کے فضل کا مقام۔ دنیا میں اور جنت میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے نعمتوں کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے، مشیت کے ساتھ نہیں جوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشیت مانے خواہش۔ مثلا اگر میرے دل میں خواہش ہے کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے، ادھر دیکھیں، سبحان اللہ، خواہش ہے نا دنیا میں، فرض کریں خواہش ہے کہ میرے دل میں کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے، تو اللہ نے اس شے کی حصول کو میری خواہش کے ساتھ نہیں جوڑا، محنت کے ساتھ جوڑا۔ اللہ فرماتا ہے چاہیے تو محنت کرو اور لے لو۔ ایتھے نعمتاں جڑی ہیں محنت دے نال۔ جنت رب کے فضل کا وہ مقام ہے جہاں نعمتیں محنت سے نہیں خواہش سے جڑی ہوئی ہیں۔ ادھر جنتی کے دل میں خواہش آئی، ادھر اگلے ہی لمحے وہ شے جس کی خواہش کی تھی وہی تخت پر بیٹھے بیٹھے اس کی خدمت میں پیش ہو جائے گی۔ جنت یہاں اللہ نے نعمتوں کو محنت سے جوڑا ہے، مشیت سے نہیں۔ جنت میں اللہ نے نعمتوں کو مشیت سے جوڑا ہے، مشیت سے، خواہش سے، محنت سے نہیں۔ جنت میں محنت نہیں ہے، کسی شے دی حسرت کوئی نہیں، مگر حدیث پاک سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہوگی جس کے متعلق جنتی بھی حسرت کریں گے۔ کیا بات، کیا بات۔ حسرت، جنتی بھی جب سب کچھ لے کے بیٹھ جائیں گے جنتی بھی حسرت کریں گے، ایک کسوٹ ہوگی اندر، حسرت ہوگی۔ تو صحابہ نے اس کے حضور جنت میں کس شے کی حسرت؟ آقا فرماتے ہیں جنتی جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، اللہ کے فضل کو دیکھیں گے، اس کے انوار و تجلیات کو دیکھیں گے، تو جنتی بھی حسرت کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور کہیں گے باری تعالیٰ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں اور بھیج دے نعمتوں کو دیکھ کر۔ مولا جو زندگی ہم گزار کر آئے ہیں نا، ایسی ہی ایک زندگی مولا ہمیں کاش تو اور دے دے، کیا کرو گے؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ جو وقت ہم نے ضائع کیا ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوا ایک زندگی اور مل جائے تو وہ جو وقت ضائع ہوا ہے ہم اسے بھی رب رسول کو راضی کرنے میں گزار کے پھر واپس آئیں۔ اولیاء ہو تب، صوفیاء ہو تب، آئمہ ہو تب وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں دی تھی، کتنے سال آپ اپنے پیر صاحب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں دلی میں رہے، دلی میں۔ اچھا مرید جب اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے نا تو شیخ پھر کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور کرتا ہے، نصیحت۔ حضرت خواجہ قطب الدین پاک جس لئے آپ نے شیخ خواجہ معین پاک کی بارگاہ گئے نا اجمیر شریف، اجمیر شریف، تو خواجہ معین الدین چونکہ ضعیف تھے، عمر میں بزرگ تھے، اور خواجہ قطب الدین پاک نوجوان بھی تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے، بڑے خوبصورت۔ تو خواجہ معین پاک نے نا ان کے حسن کو، جوانی کو، خوبصورتی کو دیکھ کر انہیں آتے ہی پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ بیٹا قطب الدین آپ اجمیر میں پہلی دفعہ آئے ہیں اور آپ نوجوان بھی ہیں، آپ خوبصورت بھی ہیں، نصیحت دیکھنا کیا کی۔ آپ نے فرمایا معین الدین، قطب الدین جتنا عرصہ تم یہاں پر رہو نا اجمیر میں، اپنی خوبصورتی اور جوانی کو نہ دیکھنا، میری داڑھی کے سفید بالوں کو دیکھنا۔ اس نصیحت میں ایک سبق تھا، پتہ نہیں آپ نے اس پر غور فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا قطب الدین بیٹے جتنی دیر آپ یہاں میرے پاس رہے نا اجمیر میں، خواجہ معین پاک فرمایا، تو فرمایا آپ دی جوانی نو نہ ویکھیں، آپ دے سڑاپ نو نہ ویکھیں، میری بگی داڑھی نو ویکھیں، امتحانوں سے فتنوں سے بچے رہو گے۔ اچھا، اور جب خواجہ حضور بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر جو ہمارے شہنشاہ ہیں، سلسلہ فریدیہ کے کلندر ہیں آپ، اور میں نے
آپ حیران ہوں گے، صوفی صرف لوگوں کی روح کو نہیں سنوارتا، لوگوں کے معاش کو بھی سنوارتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا 2018 میں کرونا کے آنے سے پہلے، نذیر ناجی صاحب کا کالم تھا، وہ لکھتے ہیں کہ 2018 میں پاک پتن شریف، اس سے پاک کے دنوں میں محرم الحرام شریف میں 25 لاکھ لوگ تھے جو پاک پتن شریف حضور بابا صاحب کی چوکھٹ پر حاضر ہوئے تھے۔ کتنے؟ 25 لاکھ۔ تو کہتے ہیں اگر 25 لاکھ بندے جو ہر ایک بندے اتنے 500 بھی خرچ کیتا ہوئے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاک پتن والوں کی مارکیٹ اور معیشت کتنی مضبوط ہوئی ہوگی۔ ایک مثال تھی نا 500، ورنہ لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں وہاں پر اپنی توفیق کے مطابق، کچھ نہیں بھی کرتے، صرف حاضری دیتے ہیں۔ تو کچھ اور خرچ نہ بھی کرے تو شکر کا پوڑا تو ہر کوئی لے کے آتا ہے، وہ تو اٹھا کے لے ہی آتے ہیں نا، 100 200 کی 4 5 جتنے کی بھی ہے، تو شکر تو ہر کوئی لے کے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پاک پتن کے لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ اب 3-4 سال ہو گئے، ہم تو ترس گئے ہیں کہ اللہ ہماری معیشت میں اتنی برکتیں عطا کریں اس فقیر کے قدموں کی برکت سے، چونکہ 25 لاکھ لوگ وہاں کسی اور کام سے نہیں نہ گئے، فرید کے قدموں میں گئے ہیں۔ دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی، اور معیشت بھی، اور معاش بھی، اور معاد بھی۔ بہرحال آپ جب پہنچے تو خواجہ قطب الدین پاک نے وصیت کی کہ بیٹے فرید اپنے کام سے کام رکھنا، وقت کو ضائع نہ ہونے دینا۔ اس لیے صوفیاء کا یہ اصول آج بھی مجرب ہے، جو دم غافل سو دم کافر، ایک سادہ پیرا دے، ایک سادہ اب سال ہر سال حضرت بابا جی فرید الدین اپنے پیر صاحب حضرت خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں رہے۔ ایک نے بیٹھے ہیں آستانے تھے، دلی آستانے تھے بیٹھے ہیں، تو ایک بندہ آیا